اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محترم صحافی حضرات، پرنٹ میڈیا وغیرہ کے السلام علیکم۔ آج ہماری جو پریس کانفرنس ہے اس کا ٹاپک ہے صرف رول آف لا۔ میرے ساتھ جو ہمارے محترم ساتھی ہیں ان میں ہمارے جو ہے سینٹرل کمیٹی کے جو نائب صدر ہیں جناب جمیل احمد بوستان صاحب ہیں، سینٹرل کمیٹی کی جو ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں طیبہ الطاف ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ ہیں، ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں شمس الرحمان رند صاحب ہیں، اور اس طرح جو ہے نا محب اللہ کاکڑ صاحب ہیں صوبائی جوائنٹ سیکرٹری، عبدالحکیم زرین ہے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری و فوکل پرسن بلوچستان، کوئٹہ ڈویژن کے سے ہمارے سیکرٹری جو ہے نا اپنے صدر جو ہے نا عبدالفتح صاحب ہیں، اور ریجن سے بھی ہمارے ساتھی ہیں، اور اس طرح ہمارے ساتھ الجمیت لائر فورم کے صدر جناب شبیر احمد شیرانی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں جناب سیف اللہ دورانی صاحب ہیں، اور ان کا لائر فورم میں ہمارا لائر فورم ہے، اور میں باقی ساتھیوں کا نام نہیں لے پاؤں گا۔ یہ ہمارے سارے صوبائی، ریجنل، ڈویژن اور تحصیل کے جو ہے تمام جو ہے نا عہدیداران ہیں جناب۔ محترم تمام پرنٹ میڈیا وغیرہ کے صحافی حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب ہماری پریس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے بعد آپ سب سے امید کرتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس کی اہمیت دیکھتے ہوئے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوریج دیں گے۔ محترم صحافی حضرات، آپ کے توسط سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان اپنے معزز عدلیہ کے سامنے سوال کرنے جا رہے ہیں کہ ملک میں فنڈامنٹل رائٹ کے بارے میں، کہ ملک میں فنڈامنٹل رائٹ کہاں ہیں، وہ انسانی بنیادی حقوق جو آج کل پاکستان میں نہ ہیں۔ ہمیں پرامن احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، ہمارے صوبائی قائدین پر FIR درج کی جاتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں گھروں پہ ریڈ کر کے قانون ضابطوں کو بالاتاق رکھتے ہوئے گرفتاریاں کی جاتی ہیں، جبکہ دیگر پارٹی کے جلسوں میں مکمل آزادی دی گئی ہے، اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب صرف اور صرف PTI کے لیے 144 کا نفاذ رکھے ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو، ہوم سیکرٹری صاحب کو، انسپیکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان کو باقاعدہ اجازت کے لیے بطور صدر ILF بلوچستان اور صوبائی جنرل سیکرٹری صاحب نے اور سینٹرل کمیٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جمیل بوستان صاحب نے ہم نے تحریری اپلیکیشنز دی کہ ہم کوئٹہ شہر میں کوئٹہ شہر بمائے دیگر بلوچستان کے شہروں میں پرامن جلسے جلوس ریلیاں کرنے کی اجازت ہمیں عنایت کی جائے، لیکن ان کی طرف سے مکمل حال سکوت ہے، جس بنا پر مجبور ہو کر ہم نے ILF کے صدر اور ڈسٹرکٹ ناظم اور ایکس میئر رحیم کاکڑ صاحب نے عدالت عالیہ کے دروازے پر دستک دی ہے۔ انسانی حقوق کے آرٹیکل 199 کے تحت پٹیشن فائل کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صوبائی الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنرل الیکشن بھی جنوری میں متوقع ہیں، لیکن ہمارے ممبران، ہمارے صوبائی قائدین کو کمپین، جلسے جلوس پر مکمل پابندی ہے۔ اس بصورت دیگر پارٹیاں کے جلسے ہیں ان کو کامیاب کرانے کے لیے پورے ملک سے سرکاری مشینری حرکت میں آتی ہے، لیکن اس کا عوام کی طرف سے ان کو رسپانس ان کے سامنے آیا ہوا ہے۔ ہم اس ملک کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ ایسے عمل ریاست کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، جس کا تجربہ ہمیں ماضی میں ایک تلخ حقیقت کی طرح ہوا۔ ہمارے ہمسائے ملک اور دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں صرف ایک عنصر ہے، ایک پوائنٹ ہے جس پر وہ ترقی کرے، وہ ہے رول آف لا، آئین کی بقا، جبکہ ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، اور ملک میں رول آف لا نظر بھی نہیں آتا، اور ملک ہمہ وقت بربادی کی طرف گامزن ہے، جو کہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا نقصان کا اندیشہ ہے۔ اب صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان اور عدلیہ پر عوام کی نظریں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اس ملک سے باہر بھی رہائش پذیر ہیں، ان کی نظریں بھی چیف جسٹس آف پاکستان پر ہیں،
اور ہمارے ملک میں آئین اور قانون کو اس طرح سے کیوں روندا رکھا جا رہا ہے؟ ہمارے ملک میں جو ماشاء اللہ تھے وہ اس سے بہتر تھے، کیونکہ وہاں پر ہمیں علم تھا کہ ہمارے آئین کو بند کر کے ایک الماری میں رکھ دیا گیا ہے، لیکن موجودہ وقت میں آئین کو بدترین طریقے سے روندا جا رہا ہے، اور آج آئین بے وقت ہو چکا ہے۔ جب تک بنیادی حقوق کو پامال کرنے والوں کو عدالت کے کٹہروں میں نہیں لایا جائے گا، آئین پاکستان اسی طرح پامال ہوتا رہے گا۔ میرے معزز اور محترم صحافی حضرات، آپ بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور ہم سب میں زیادہ جو ہے نا ان چیزوں سے ان ٹچ ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک شخص کو بے جا پروٹوکول دے رکھا ہے، جس کے پروٹوکول پہ بائیو میٹرک سسٹم خود چل کر ہائی کورٹ سے ایئرپورٹ جا پہنچتا ہے، جبکہ عمران خان صاحب جیسے پاکستان کی شخصیت کو بذریعہ اٹارنی پٹیشن داخل کرنے کی اجازت نہیں۔ جب وہ اٹارنی کے ذریعے کانسٹیٹیوشن پٹیشن یا کوئی پٹیشن کسی ہائی کورٹ میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اٹارنی کو جو ہے ان کو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ جب تک خان صاحب کا اپنا پرسنل بائیو میٹرک نہیں ہوگا وہ نہیں آئیں گے، اس ٹائم تک قبول نہیں ہوگا۔ ایک ریاست دو دستور، یہ اقدام معاشرے میں انتشار بے اعتمادی پیدا کر رہا ہے۔ عوام کو جب عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا اور قانون کی برابری نہیں ہوگی بلکہ اسٹیٹس کی بنیاد پر قانون استعمال کیا جائے گا تو عوام کا اعتبار عدالتوں سے ختم ہو جائے گا۔ پھر عوام اپنے فیصلے خود سڑکوں پہ آ کر کریں گے، جس کی مثال کل لاہور کورٹ میں ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک سول جج جو صاحب جب باہر نکلے ان کو باقاعدہ وکلا نے مل کے مارا،